پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کھل کے کی کہ پاکستان کے یہ 4 صوبے یہ لوگوں کے معاملات کو اچھی طرح چلانے میں ناکام ہیں، بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان بحیثیت ریاست کے لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آج کل ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، یہ 4 صوبے انتظامی اعتبار سے یہ لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر پا رہے، اس لیے پاکستان کے ان صوبوں کو مزید چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا جائے، مثلاً ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے تاکہ انتظامی اعتبار سے فیصلے مقامی سطح پہ ہوں، اور مقامی سطح پہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر فیصلے ہوں گے۔ اس کمپین کی شاید ابتدا میاں عامر صاحب نے کی، اور تقریباً کچھ عرصہ سے وہ مختلف مواقع پہ میڈیا میں اور جلسوں میں اور مختلف جگہوں پہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ 4 صوبے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے ان کو تقسیم کیا جائے اور بہت سارے اور صوبے بنا دیے جائیں۔ تو یہ پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ ریاست کی طرف سے ایک ابتدائی طور پہ اپنے کسی آدمی کو کھڑا کر کے یہ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے یہ بات چلائی جا رہی ہے۔ اب کل جمعرات 30 جولائی 2026 کو پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کھل کے کی کہ پاکستان کے یہ 4 صوبے یہ لوگوں کے معاملات کو اچھی طرح چلانے میں ناکام ہیں، بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان بحیثیت ریاست کے لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، اور اس کے لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ پاکستان کے ان صوبوں کی کو مختلف یونٹوں میں، انتظامی یونٹوں میں یا مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں تاکہ مقامی سطح پہ لوگ جو ہیں وہ اپروچ کر سکیں اور فیصلے مقامی سطح پہ ہوں، وہ زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور آج پاکستانی افواج کے ترجمان انہوں نے بھی اسی بات کو آگے بڑھایا کہ وہ بات جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، میاں عامر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کر کے، چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے تو پھر بلدیاتی نظام کو کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ وہ تو ہر شہر کے لیے اور ہر تقریباً ٹاؤن اور گاؤں کے لیے ایک انتظامی یونٹ ہوتا ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کے وہاں کی جمہوریت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ویسے ہے کتنا بڑا ملک؟ ہم مولانا شیرانی جو کوئٹہ اور بلوچستان کے ایک بڑے عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی کہ پاکستان بالفاظ دیگر یہ برطانیہ یا امریکہ کی کالونی ہے، اصل حکمران تو برطانیہ اور امریکہ ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے فوج کو مینجمنٹ کے لیے مینیجر رکھا ہوا ہیں وہ امپلائیز امریکہ اور برطانیہ کے، اور پھر ان کے آگے ایڈمن کے طور پہ
جو ہے نا یہ سول سرونٹ کے طور پہ یہ ہمارے سیاستدان اور دوسرے لوگ ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے کاز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر ان کی بات صحیح ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو آپ نے دیکھیں تو 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، اور امریکہ کی ایک ریاست جو ہے شاید اس کا نام الاسکا ہے، وہ پورے پاکستان سے ڈبل، اگر اور بھی اتنا پاکستان شامل کر لیا جائے اس سے بھی زیادہ ایک ریاست ہے۔ اور ٹیکسس جو ہے وہ پاکستان مثلاً 2 لاکھ تقریباً 70,000 سکوائر مائل جو ہے یہ ٹیکسس کی ریاست ہے، اور پاکستان 3 لاکھ اور 7,000 سکوائر میل ہے، مربع میل۔ تو ان کی 2 ریاستیں جو ہیں، ایک ریاست پاکستان سے ڈبل ہے اور دوسری ریاست تقریباً پاکستان کے برابر ہے۔ امریکہ جب کئی 100 سال سے تقریباً وہ 50 ریاستوں کو لے کے چل رہا ہے، اور ہماری ایک ریاست ہے اور اس کے 4 صوبے ہیں، ان کو بھی مزید ٹکڑے کرنے کی فکر ہے تاکہ طاقتور کوئی اور حکمران نہ رہ سکے اور پھر فیصلے اپنی مرضی سے ہم کرتے رہیں۔ ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اس کے رد عمل کے طور پہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان میں مجھے باقی کا تو پتہ نہیں، مراد علی شاہ صاحب کا بیان میں نے پڑھا ہے، وہ یہ اس کے بڑے زبردست خلاف بولے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ یہ دیکھیں، ٹکڑے کرنا، ایک صوبے کو مختلف صوبوں میں تقسیم کرنا شاید فائدے مند ہو، اس پہ تو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور کشمیریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بلوچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ پختونخوا کے لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے پرواہی نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، ان کو سندھ کی حکومت مبارک ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران ایسے ہونے چاہیے جن کو عوام کی فکر ہو، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کریں، عوام کی بھلائی کے کام کریں، اور کوئی انسان جہاں پہ بھی سفر ہو رہا اس کی مدد کریں۔ مراد علی شاہ صاحب، خدا کے لیے آپ کو کشمیریوں کے حق میں بولنا چاہیے تھا لیکن نہیں بولے۔ آج اپنے صوبہ اگر مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کام میں آپ کے اور بھی کچھ شراکت دار ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میری یہ درخواست ہے، بلکہ ہمارے جو یہاں بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ملک کو تقسیم کریں گے تو پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے، تقسیم در تقسیم ہوگی۔ مسلمانوں کو تو یہ ملک بھی ختم کر کے، جس طرح 50 یونٹوں کو ملا کے ایک گریٹر امریکہ بنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا ہے، اسی طرح سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی مقتدرہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ سارے کے سارے مسلمان یونٹ جو ہیں، مسلمان ریاستیں جو ہیں، وہ جڑ کے ایک ملک بنائیں تاکہ طاقت بنے، اور وہ طاقت نظر بھی آئے، نہ کہ ایک چھوٹے سے ملک کو مزید تقسیم کریں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور تمام ملک کے چلانے والوں کو اللہ پاک صحیح سوچنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔